اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام ایسے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں اور اس میری ویڈیو کو تمام گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو موصول ہو سکے گا اور آپ بی فار یو کی تمام تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہیں گے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ایک شعر سے کرتے ہیں تو سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کہ میرے اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ شاعر نے کہا ہے جی کہ صورت ان کی بھولی بھالی دیکھنے میں نیک ہیں، صورت ان کی بھولی بھالی دیکھنے میں نیک ہیں، بھونکنے کا وقت آ جائے تو سارے ایک ہیں۔ جی ہاں جناب والا، بات یہ ہے کہ کل سے گروپوں میں بڑا شور شرابہ اور پرسنل پہ بھی لوگوں نے رابطے کیے اور کچھ کارٹون لوگوں نے پرسنل پہ بھیج کے تو باخبر کیا۔ کچھ اس میں دوست تھے، کچھ تنقید کرنے والے لوگ تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے اندر کی گندگی ہوتی ہے وہی اس کی زبان پہ بھی آتی ہے اور وہی اس کے چہرے سے بھی یہاں ہوتی ہے اور وہی اس کے کرتوتوں سے بھی یہاں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو ذاتی طور پہ ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، لیکن اگر ان کو یہ اپنا نقصان نظر آتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کے بندے ہیں۔ میری اس بات کو غور سے سنیے گا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کسی کا ذاتی کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے کسی بھی ممبر نے کسی کی ذاتیات کی بات نہیں کی ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے جی کہ ہم بی فار یو کے متاثرین کے حقوق ان کو واپس دلوانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہیں اور ہم ان کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے اپنی کوشش کریں گے۔ اگر اس کوشش میں ہم ناکام ہوئے تو ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑا کلیئر موقف ہے ہمارا۔ اور ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے چہروں سے ہم پردے اٹھائیں گے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا اور یہ حقوق دلوانے کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں ان کے چہرے ہم بے نقاب کریں گے۔ تو اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس موقف سے، یہ جو ہمارا سادہ سا اور چھوٹا سا موقف ہے، اس موقف سے اگر کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بندہ اس پہ اپنا رد عمل کا اظہار کرتا ہے، تو آپ لوگ نیت کا جو فطور ہے اس کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی فلاں کی نیت کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ ہمارا موقف آپ کے سامنے آ گیا اور ان کا رد عمل آپ کے سامنے آ گیا، تو فیصلہ کرنا پبلک کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پبلک کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا ہے، جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ ہم چہروں کو ایکسپوز کریں اور وہ چہرے آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کہ کون یہ کر رہا ہے اور کون یہ کروا رہا ہے۔ یہ بات میں نے کی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم متاثرین کو حقوق واپس دلوائیں گے۔ اب اس کے آگے جو اس کے راہ میں رکاوٹیں ہیں، جو بندے ہمارے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ہماری کردار کشی کر رہے ہیں، ایڈوائزری کور کمیٹی کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ان لوگوں سے یہ پوچھیں کہ یار آپ کا اس میں ذاتی طور پہ کیا نقصان ہے؟ اگر متاثرین کو اکوموڈیٹ کیا جائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ان کو ذاتی طور پہ تکلیف نہیں ہے، یہ بات بڑی سمجھنے کی، بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو۔ اگر ان کو یہ ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ جو چمچے گڑھ سے جو درمیان میں ابھی رستے میں آپ کی رکاوٹیں بن رہے ہیں، جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ پھر ان کو اگر ذاتی طور پہ تکلیف نہیں ہے تو کس کو تکلیف ہے؟ جس کو تکلیف ہے وہ ان سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا آپ نے ہے، اس کو سمجھیں بات کو۔ ہم نے ضروری نہیں ہم آپ کو نام بتائیں کہ جی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس سے کروا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ابھی یہ انہوں نے جنگ جو چھیڑی ہوئی ہے، اس کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ اگر سیف الرحمان صاحب میٹنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں ایڈوائزری کور کمیٹی کے ساتھ تو ہم آج بھی ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے جو حربے استعمال کیے ہیں یا کروائے ہیں، وہ حربے ان کے جو ہیں وہ غلط ہیں، وہ رانگ وے پہ ہیں، وہ رائٹ وے پہ نہیں ہیں۔ اور
یہ باتیں ان کو میرے خیال میں سمجھ آ جانی چاہیے تھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دماغ دیا ہوا ہے، وہ بڑے مطلب یہ سمجھ لیں کہ تیز ترین انسان ہیں اور بڑے ملکوں کے سفر کر کے آئے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایڈوائزری کور کمیٹیاں تو پہلے بھی بنی ہیں، ان کا کیا کیلیبر تھا، اور آج کی جو ایڈوائزری کور کمیٹی ہے ان کا کیا کیلیبر ہے. آپ نے ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیا ہے، ہر طرح سے آپ نے ٹیسٹر لگائے ہیں، کبھی آپ نے آفر دیا ہے، کبھی آپ نے دھمکیاں دی ہیں، آپ نے کارٹون بھی بنا کے بھیج دیے ہیں. اور کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بے شک وہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ ایڈوائزری کور کمیٹی بالکل چٹان کی طرح کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. آپ کے لیے بہتر یہی ہے، بالکل یہ میں آپ کو کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں، آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ آپ اس ایڈوائزری کور کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کریں اور اس کی بات سنیں، اور اپنی نیت میں سے اگر آپ کی نیت میں کوئی گڑبڑ ہے بھی، اگر کسی نے ڈال بھی دی ہے، کسی ہو سکتا ہے کوئی بندہ مس گائیڈ کر دیتا ہے، اگر آپ کو کسی آپ کے دوستوں میں سے مس گائیڈ کسی نے کر بھی دیا ہے تو اس کو نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایڈوائزری کور کمیٹی یا یہ متاثرین آپ سے یہ حقوق لینے میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے کل اللہ کو جواب دینا ہے. جو آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے کہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تو وہ اللہ آپ کے اور آپ کے تمام جتنے بھی یہ کارندے ہیں، جتنے آپ کے چمچے کڑچے ہیں، ان تمام سے یہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اس بات پہ آپ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو جناب آپ یہ باتیں اس طرح کی سوچنا چھوڑ دیں. آپ کے لیے یہ بہترین مشورہ ہے. آپ کو ایسی کہیں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑے گی کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. لیکن یہ باتیں سمجھ جو ہے اس وقت آتی ہیں جب وقت گزر جاتا ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے، اس وقت اس طرح کی باتیں سمجھ آتی ہیں. آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے. لہٰذا میں آپ کو ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آخری جو ہمارے باتیں چل رہی ہیں اس میں آپ کو اتنا صرف بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ تخت یا تختہ. ٹھیک ہے، تو وہ صورتحال آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگی صورتحال، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ تنگ آیا ہوتا ہے نا، وہ بندہ پھر لازمی بات ہے کہ پریشانی کے عالم میں اس کے منہ سے کچھ بھی نکلتا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو متاثرین ہیں، لوگ مر رہے ہیں فاقوں سے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ شاہانہ زندگی گزاریں، اور آپ کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو آپ کے مشیر ہیں، یہ سارے شاہانہ زندگیاں گزار رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کا رائٹ ہے کہ یہ کچھ بھی کہیں، آپ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی بات ایسی سٹیج پہ پہنچنے والی ہے کہ جہاں پہ پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے، پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا ہے کہ جی آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں تھا. یہ نہ ہو کہ بات ہمارے کنٹرول سے نکل جائے اور یہ متاثرین جو ہے پھر جب ہم نے ان کو نیوٹرل کر دینا ہے، ہم نے کہہ دینا ہے کہ جناب ہمارے سامنے تو یہ حقائق ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب آپ جو مرضی کریں، آپ کی مرضی ہے بھائی. جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں سیف الرحمان صاحب کو وہ جانے اور ان کے پیسے جانے، تو وہ اب ہر بندے کا پھر اپنا اپنا طریقہ کار ہوگا. جس کے لیے آپ نے اتنی محنتیں کی، جس کے لیے آپ نے اتنے لوگوں کو پیسے دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر کر کے، تو آپ نے اس متاثرین فیملی کو ٹھنڈا کیے رکھا پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے. ہم آپ کے سامنے جو آئے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بھی سہولت چاہتے ہیں اور ان متاثرین کی بھی سہولت چاہتے ہیں. آپ بھی اس بھنور سے نکلیں اور ان متاثرین کو بھی اس بھنور سے نکالیں. ہم نے آپ سے ایک ٹکا بھی نہیں لیا ہے، نہ ہم نے ڈیمانڈ کیا اور نہ آئندہ ہم کریں گے. فی سبیل اللہ یہ ہم خدمات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہم نے یہ خدمات رکھی تھی، لیکن میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو بہرحال آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب انسان جو ہے وہ کسی گرداب میں پھنستا ہے تو پھر اس کو سمجھ ضرور آ جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کسی نئی مصیبت میں گھر جائیں، یہی متاثرین جو ہے وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں، آپ کو یہ گریبان سے پکڑیں اور آپ سے یہ جواب طلب کریں، تو یہ بالکل وقت جو ہے پھر آپ کا انتظار نہیں کرے گا، آپ کی ان باتوں کا انتظار نہیں کرے گا. یہ جو آپ چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، ابھی لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بالکل بھی یہ وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. تو اس لیے
ہمیں اپنی کردار کشی کی کوئی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے. آپ ہمارے خلاف ایک کارٹون بنایا 50 کارٹون بنا کے چڑھا دیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل و شعور دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھ بوجھ دی ہے. ہم اس طرح کی جو اونچی حرکتیں ہیں ان کا جواب اس طرح کی حرکتوں سے نہیں دیتے ہیں. نہ ہم پبلک کو یہ مشورہ دیتے ہیں, نہ ہم نے مشورہ دیا ہے. لوگ ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں, روڈ پہ آنا چاہتے ہیں. ہمارا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, لیکن قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ کے خلاف کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو آپ نے پھر لازمی بات ہے پر پریشان ہونا ہے. تو وہ وقت جو ہے دور نہیں کہ جب آپ جو ہے وہ پریشان ہوں گے اور آپ کو کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.